آگے بڑھا، اور ان ساروں کے جو سرٹیفکیشن تھے وہ بھی مختلف ہو گئے. یعنی کہ جو بہت سارے پرائیویٹ سکولز تھے ان کی زیادہ تر جو طلباء تھے وہ جو فورن سرٹیفکیشن ہے، کیمبرج سسٹم جو ہے اس کے ساتھ لنک اپ ہو گئے، اور انہوں نے او لیول اور اے لیول اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ دیتے رہے. بلکہ اب تو کچھ بیکلوریا کا سسٹم جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. اسی طرح جو سرکاری سکول تھے وہ زیادہ تر میٹریکولیشن کا ایک انہوں نے نظام بنایا اور اس کے وہ چل رہے تھے. اور جو ہمارے مدارس تھے ان کا جو ہے ایک اپنا نظام تعلیم اور ان کی سرٹیفکیشن بھی جو تھی وہ ایک مختلف تھی. اور بلکہ ایک ایشو جو نکلتا ہے کہ جو مدارس کی سرٹیفکیشن ہے اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا جائے جس طرح کے باقی سرٹیفکیشنز کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ بھی نکلے اور آگے بڑھے. اب ان چیزوں سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام تھا اس میں قطعاً یکسانیت نہیں تھی. اور جب تعلیمی نظام میں یکسانیت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کرتی کیا ہے؟ میں آپ سب ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہیں، میں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں کروں گا، لیکن جسے انگریزی میں فریم آف ریفرنس کہتے ہیں وہ تعلیم بناتی ہے. یعنی کہ آپ کو دنیا کی کو دیکھنے کا اور دنیا کو انٹرپریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تعلیم آپ کو دیتی ہے. جو آپ کی زندگی کے تجربات ہیں وہ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیتی ہے. تو اگر تعلیم کے نظام مختلف ہوں گے تو جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا، اور انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے، یا بہتر کون سا ہے یا دوسرا جو بہتر نہیں ہے وہ کون سا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو ہماری خواہش تھی کہ ایک قوم بنے، وہ ایک قوم تو ہے لیکن ایک قوم میں مختلف طریقوں سے انفارمیشن کو دیکھنا، مختلف طریقے سے حالات کو دیکھنا، مختلف طریقے سے دنیا کو انٹرپریٹ کرنا، وہ ایک ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور بلکہ ایک ایکسٹریم اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے بچے جو مختلف نظام تعلیم میں پڑھ رہے ہیں اگر وہ ساتھ بیٹھے تو ہو سکتا ہے ان کا آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکیں، کیونکہ ان کا نہ صرف کہ زبان کا فرق ہوگا بلکہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی فرق ہوگا. تو اس لیے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور یہ شاید یہ بات زیادہ سخت ہو، لیکن ذہن کچھ تقسیم ہو گئے. ایک ہی قوم میں ذہن کچھ تقسیم ہو گئے، اور ایک قوم بننے میں تقسیم ذہنوں سے ایک قوم بننے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے اور بھی کانسیکوینسز ہوئے. اگین میں یہ پھر ایمفسائز کروں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا بہتر ہے اور نظام اور کون سا بہتر نہیں ہے، لیکن معاشرے نے کچھ فیصلے کیے، حکومتوں نے نہیں، معاشرے نے کچھ فیصلے کیے. ہمارا چونکہ سرکاری نظام جو ہے وہ انگریزی زبان پہ چلتا ہے تو انگریزی کو ایک فوقیت ملنے لگ گئی. ہمارا کارپوریٹ نظام جو ہے وہ انگریزی پہ چلتا ہے تو انگریزی کو فوقیت ملنے لگ گئی. ہمارے جو امتحانات ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کے اور جو سول سروسز کے اور باقی چیزوں کے، اور یہ سارے جو ہے یہ ان میں انگریزی زبان کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی تو انگریزی کو وہاں بھی فوقیت ملی. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا، اور میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک نظام کے جو لوگ تھے وہ زیادہ معاشرے میں کامیاب ہونا شروع ہو گئے. یعنی کہ جو انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور جن کی سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ ان کا انٹرنیشنل لنکیجز تھے، وہ ہمارے نظام میں کامیاب ہوئے. وہ امتحانات میں ان کو موقع ملا آگے زیادہ بڑھنے کا. اس کے بعد ملازمتوں میں
प्रेफरेंसेस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, इन सब चीज़ों में हालात ने, मुआशरे ने फैसला किया और हम निज़ाम ने फैसला किया कि ये कामयाब है। और जो उस निज़ाम का हिस्सा नहीं थे वो, उनके लिए दुश्वारियां बढ़ गई। ये नहीं कि वो उनमें से लोग आगे नहीं बढ़े, बड़े लोग, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो उनको मंजिलें तय करनी पड़ी या जो दीवारें फलांगनी पड़ी, वो दीवारें थी जो कि एक अंग्रेजी तालीम और एक जो एलीट स्कूल्स कह लें, उनको वो दीवारें नहीं थी उनके लिए। तो इससे हुआ क्या कि एक नाइंसाफी हमारे निज़ाम में पैदा हुई। नाइंसाफी जो है वो किस तरह पैदा हुई कि कुछ बच्चों को और कुछ निज़ाम तालीम से फारुग तहसील होने वालों को एडवांटेज मिला, उनके लिए आसानियां पैदा हुई, और कुछ के लिए दुश्वारियां पैदा हुई। और कुछ दुश्वारियां तो इतनी थी कि उन हदूद को लांघा ही नहीं जा सकता अगर हम सारे। और उसका एक और जो रिजल्ट ये हुआ कि हर किसी ने कोशिश की कि जो अंग्रेजी निज़ाम तालीम, मैं अंग्रेजी कह रहा हूं, आप उसको प्राइवेट भी कह लें, कुछ कह लें, लेकिन जिसके इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, कि उस निज़ाम के साथ सारों ने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ने कोशिश की कि वो उसकी तरफ बढ़े। बल्कि हर गांव में और मोहल्ले में स्कूल बनने शुरू हो गए जिनके ऊपर लिखा होता इंग्लिश मीडियम। हालांकि वहां पे शायद इंग्लिश पढ़ाने की काबिलियत भी ना हो, लेकिन क्योंकि मुआशरे ने फैसला कर लिया कि इंग्लिश मीडियम तालीम जो है वो कामयाबी की मंजिल की तरफ एक रास्ता है, तो इसलिए उसका सब ने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी तैयारी भी नहीं थी। बल्कि कुछ हमारे सरकारी स्कूलों में भी एक ख्वाहिश उभरी कि जी इस तरफ चला जाए, हालांकि उसके लिए अभी तक ये एक अच्छा बुरा, मैं फिर कह रहा कि ये नहीं कह रहा कि अच्छा कौन सा या बुरा था, लेकिन मुआशरती जो एटीट्यूड्स थे और जो निज़ाम तालीम थे हमारे फेडरल एंड जो कॉरपोरेट के थे, उनकी वजह से एक नाइंसाफी हमारे निज़ाम तालीम में पैदा हुई। तो दो बड़े मसले खड़े हो गए। एक मसला ये कि ज़हन तकसीम हो गए, जो कि एक कौम बनने में दुश्वारी पैदा हुई जिससे, और उसके जो मुज़मिरात हैं वो मैं आज बयान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप हमारी पिछली 15, 20, 25 साल की तारीख देखें और जो यहाँ पे मसाइल बने हैं और जिनसे हम नमुर्द आजमा हुए हैं, उसमें शायद थोड़ा सा रोल इन चीज़ों का भी हो। और दूसरा, एक नाइंसाफी पैदा हुई, एक निज़ाम बन गया नाइंसाफी का, जिसमें से मेजॉरिटी जो थी वो पीछे रह गई और जो माइनॉरिटी थी वो आगे निकली। इसका कुछ हद तक आप कह लें कि ताल्लुक वेल्थ से भी था, यानी कि जो ज़्यादा अभी उमरा का तबका था उनके लिए निज़ाम तालीम अलग हो गया, और जो मुतवस्त तबका था या जिनके पास पैसों की कमी थी उनके लिए निज़ाम तालीम अलग हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि किसी भी कौम के लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। किसी भी कौम के लिए एक नाइंसाफी का निज़ाम जो है वो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, और हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम एक कौम बनाएं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करें, एक सोच पैदा करें, एक तरीका पैदा करें दुनिया को देखने का। तो इसलिए जो मैंने आज आपको सबको तकलीफ दी है यहाँ पे, वो इसलिए कि हमारी हुकूमत ने ये तहिया किया है कि हमने एक यकसा तालीमी निसाब की तरफ बढ़ना है। ये फैसला हमने कर लिया, लेकिन हम अकेले में नहीं ये करना चाहते। हम चाहते हैं कि कौम में एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, और इत्तेफाक राय पैदा करके हम आगे बढ़ें।
اب اس کو کیا ہوگا, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, یہ بعد کی باتیں. بہت سارے کریکولم بنے ہیں, بہت سارے نصاب بنے ہیں, وہ موجود ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی سٹیزن فاؤنڈیشن ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, انہوں نے اپنا ان کا بھی نصاب ہے. باقی بھی بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس. ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا, ہم نے سب کو دیکھنا ہے, لیکن ہمیں اس طرف ایک تہیہ کرنا ہے اور اس کی طرف ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے ناانصافی بھی ختم کرنی ہے اور ہم نے ایک قوم کو بنانا ہے. اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے, I'm sorry if some people can't understand what I'm saying, but we will translate later on. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم کوئی نظام جو معیار تعلیم ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں, بالکل نہیں. تعلیم کا معیار مقرر کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, ہم کیوں اس کو کم کرنا چاہیں. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی اگر کیمبرج سسٹم کا ایگزام نہیں ہوگا تو معیار تعلیم کم ہو جائے گا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید ہر چیز کو نیچے لے جایا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو الٹیمیٹ خواہش ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے لیے 4 سال لگ جائیں, 5 سال لگ جائیں, 7 سال لگ جائیں, ہم ایک ایسے نظام کی طرف بڑھیں جہاں ایک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن, یعنی کہ ہم آپس میں کیا کریں کہ کیا کیا پڑھنا ہے, کیا کیا پڑھانا ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وقت دے کر نظام کو تبدیل کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, لیکن ہم ایک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن کی طرف بڑھیں. اور میرے پاس یہاں پہ اسٹیٹسٹکس ہیں, اور صرف چند میں بتاؤں گا کہ جو ملک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن جن کے ممالک میں ہے, اس میں یورپین ممالک بھی ہیں, اس میں باقی ممالک بھی ہیں. فرانس, جرمنی, اٹلی, انگلینڈ, آئرلینڈ, ہنگری, نیدرلینڈز, ناروے, پورچوگل, اسپین, فن لینڈ. ایشیا میں جاپان, کوریا, چائنا, سنگاپور, انڈیا ناٹ کمپلیٹلی, ملیشیا, مڈل ایسٹ میں جارڈن, قطر, سیریا, سعودی عربیہ, ایجپٹ, یہ سارے ممالک جو ہیں ان میں ایک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن. تو ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے. اس کی طرف اسے ہوگا کیا کہ اگر سارے بچے ایک ہی نصاب پڑھیں گے تو جو ناانصافی مکمل طور پہ تو ختم کرنا مشکل ہے, لیکن بہت حد تک یکسانیت آنے سے فرق پڑے گا. اور دوسرا جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ یعنی کہ فریم آف ریفرنس ہے وہ ایک بنے گا, اور ایک قوم کی بننے کی طرف ہم بڑھیں گے. تو یہ چند میری ابتدائی معروضات ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور ہم مل کے ایک یکساں تعلیمی نصاب کی طرف بڑھیں اور ایک نصاب ایک قوم بنانے کی طرف بڑھیں. بہت مہربانی, شکریہ. اب اس کو 1-2 طریقے ہیں, اگر آپ ذرا سمجھیں, یا تو ہمارے منسٹر صاحبان یا بعد میں بولیں, پہلے ہم جو ہمارے ساتھی